الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ انبیاء اور پیغمبروں میں بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا ہے، بعض کا مرتبہ بعض سے افضل ہے۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں جو دوسرے ایام سے زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، کچھ راتیں ہیں جو دوسری راتوں کے مقابلے میں ان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ انہی افضل ایام میں سے ماہ محرم بھی ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے، یہ بہت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے یہ اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ بھی اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں وہ لڑائی جھگڑے کو بند کر دیتے تھے۔ محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کی عظمت اور فضیلت بھی ہے، اور وہ بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کا روزہ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا اور اس کو سنت باقی رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کی تعظیم کیوں کرتے ہو، کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ، ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت موسیٰ جس دن نجات پائے تھے اس دن ہم خوشی منائیں، یہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بھی روزہ رکھتے رہے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے رہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا یہود کی تعظیم کے بارے میں کہ یہودیوں سے اس کے اندر مشابہت ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلا سال ہوگا، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں بیان فرمائی کہ جب اگلا سال ہوگا تو انشاءاللہ میں 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا کر رکھوں گا۔ لیکن اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ بھی عاشورہ کے دن کا 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ مخالفت کس طرح ہوگی؟ صوموا یوماً قبلہ او یوماً بعدہ،
کہ اس سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی ملا لو یعنی 9 تاریخ کا روزہ، یا اس کے بعد یعنی 11 تاریخ کا روزہ ملا لو۔ تو 10 تاریخ کا جو روزہ ہے عاشوراء کے دن کا روزہ، یہ روزہ سنت ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس دن کا روزہ پہلے فرض تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے مہینے کے بعد وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، یعنی پورے محرم میں کبھی بھی انسان روزہ رکھے تو اس کی عظمت اور فضیلت ہے ہی، اور خاص طور سے 10 تاریخ کے روزے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ تو 10 تاریخ کا روزہ یہ سنت ہے، اگر کوئی رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر نہ رکھے، کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لے، جیسے کہ 10 تاریخ اتوار کو آ رہی ہے تو ہفتے کے دن کا روزہ ملا لے، یا اس کے بعد پیر کے دن کا روزہ ساتھ میں رکھ لے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف 10 کا ہی روزہ رکھے تب بھی عاشوراء کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عاشوراء کے دن کی جو عظمت اور فضیلت ہے وہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دن شہادت کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے، اور اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، ایک روشن باب ہے، لیکن یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، جیسا کہ ابھی پہلے بیان ہوا کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت تو بلکہ اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور کسی دن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کا حق یہ قرآن کا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ کامل اور مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ اب دین میں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 51 سال کے بعد ہوئی، تو پھر یہ سمجھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا ہے، یہ غلط فہمی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوش بطول نواسۂ رسول ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ان کی عمر صرف 7 سال ہے، اتنی مختصر سی عمر ہے، اس کے باوجود حضرت حسین اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ریحان بیان فرمایا کہ خوشبو ہیں، میری خوشبو ہے، جنت کی خوشبو ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ان کی دور خلافت میں ان کی عمر 8 اور 9 سال ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، عمر کچھ زیادہ ہے، اور اس عمر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے وظیفہ بھی مقرر فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پورے شباب پر ہیں، اور پہلی مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ جنگوں کے اندر حصہ لیا، اور تبرستان کی جو جنگ ہوئی وہاں پر شریک ہوئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اور پھر جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے واسطے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو یہ دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دفاع کے واسطے اور آپ کو بچانے کے واسطے وہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد
جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، جب شہادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے بعد ایک طویل عرصہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو 20-22 سال کے اوپر محیط ہے، اور اس زمانے کے اندر حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید جو ولی عہد تھا وہ خلیفہ مقرر ہوا، آپ مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہیں اور اکابر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ مدینہ المنورہ میں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر یہاں پر پہنچی، اور جو یزید کی طرف سے مدینہ المنورہ کا گورنر تھا اسے حکم دیا گیا کہ اب یزید جو کہ ولی عہد تھا اب وہ خلیفہ بن چکا ہے، اس کے لیے بیعت لی جائے بڑے بڑے صحابہ سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا بیعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کمرے میں چھپ کر کی جائے، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لوگوں سے مشورے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے مکہ المکرمہ چلے گئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ دن کے واسطے مکہ المکرمہ گئے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور کے اندر کوفہ والوں نے بے شمار خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے واسطے، اور یہ کوفہ کے لوگ وہی لوگ تھے جو اس سے پہلے آپ کے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کر چکے تھے، اور آپ کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی غداری کر چکے تھے۔ یہ لوگ اب اپنی وفاداری، دکھلاوے کی وفاداری خطوط کے ذریعے ظاہر کر رہے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دن تو ایسا گزرا کہ ایک دن کے اندر 600 خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ پورا راستہ صاف ہے، آپ یہاں پر تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالات کا جائزہ لینے کے واسطے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، وہ جس راستے پر چل رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے بیعت بھی کرنے لگے۔ اب اس کے بعد ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، اور اس نے آ کر خوب سختی کی کہ جو لوگ وفاداری دکھلا رہے تھے اور حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ چل رہے تھے، صرف ایک دھمکی کے اندر ان لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم ابن عقیل بالکل تنے تنہا رہ گئے۔ اس واقعے سے پہلے، ابن زیاد کی سختی کرنے سے پہلے، حضرت مسلم ابن عقیل نے مکہ المکرمہ میں خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں اور سارے لوگ آپ کی بیعت کرنے کے واسطے تیار ہیں، آپ جلد تشریف لائیں۔ اور ادھر ابن زیاد نے اور اس کے کارندوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور پھر ادھر خط پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، انہوں نے کوفہ روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ابن علی محمد الحنفیہ، ان سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی کوشش کی اور بتلایا کہ ان لوگوں کی وفاداری کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، یہ دکھاوے کی وفاداری ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ارادہ کر چکے تھے، انہوں نے اپنے اس ارادے کو نہیں چھوڑا اور اہل بیت کی جو خواتین تھیں ان کو بھی ساتھ لیا۔ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی کہ کم سے کم آپ روانہ ہو رہے ہیں تو خواتین کو یہی رہنے دے، لیکن جو مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آدھے راستے میں پہنچے تو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پتہ چلا۔ ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ساتھ میں لوگ تھے ان سے خطاب کر کے کہا کہ اب حالات بدل چکے ہیں، حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے تو ہم اس ارادے سے نکلے تھے کہ لوگ ہمارا استقبال کرنے کے واسطے تیار ہیں، لیکن اب سامنے ہمارے دشمن ہیں، لوگ ہمارے وفادار نہیں ہیں، حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں، اس لیے جو یہاں سے جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ ایک بہت بڑا مجمع وہاں سے واپس ہو گیا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ 72 جو جانثار تھے آپ کے، وہ آپ کے ساتھ رہ گئے۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حر ابن یزید، یہ وہ یزید جو اس وقت ولی عہد تھا اور خلیفہ بن چکا تھا اور لوگوں سے بیعت لے رہا تھا، وہ یزید نہیں بلکہ کسی دوسرے یزید کے بیٹے ہیں، حر ابن یزید۔ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے واسطے وہاں پر اپنے لشکر کے ساتھ آئے، ان کو بھیجا گیا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اسی درمیان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان سے کہا کہ ہم اپنی الگ جماعت بناتے ہیں اور تم چاہو تو اپنی الگ جماعت بناؤ۔ حر ابن یزید نے کہا ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ساتھ میں نماز پڑھی، اور حر ابن یزید اگرچہ مخالف تھا، مخالفت میں آپ کو روکنے کے واسطے آیا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ آگے مقابلے کے واسطے نہ جائیں، کسی چیز کے واسطے آگے نہ بڑھیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، اور ہر موقع پر حر ابن یزید نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح لڑائی کی اور مقابلے کی نوبت نہ آئے۔ اور جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب مقابلہ ہوگا ہی ہوگا تو حر ابن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تو بہرحال پھر آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کو دیکھا تو پھر اب جو سامنے فوج ہے لشکر ابن زیاد کی فوجیں اور دوسری فوجیں ہیں، اور اس انداز میں آپ کو گھیرا گیا کہ کربلا کے میدان میں آپ پہنچ گئے، اور وہاں پر بہت سا مجمع ہے، بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی جانتے تھے کہ ان کی جانب سے بھی خط آیا تھا، ان کی جانب سے بھی خط آیا تھا۔ آپ نے وہ خطوط کا تھیلا جو ساتھ میں لے کر آئے تھے، وہ خطوط کا تھیلا وہاں پر کھول دیا اور کہا اے فلاں تم نے بھی خط لکھا تھا، اے فلاں تم نے بھی وفاداری کا خط لکھا تھا۔ سارا مجمع خاموش ہے، کوئی کچھ بولنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب نکلا تھا اس وقت حالات دوسرے تھے، اب یا تو مجھے براہ راست یزید سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، یا مجھے واپس مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ لوٹنے کی اجازت دی جائے، یا پھر دوسرے اسلامی سرحدوں کی طرف لوٹنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں جہاد کے اندر شریک ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو 3 شرائط تھے، کسی ایک کو بھی قبول کر لیا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ عظیم سانحہ نہ ہوتا جو عظیم سانحہ برپا ہوا۔ آپ کی ان باتوں کو قبول نہیں کیا گیا، اور پھر کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو لڑائی کا آغاز ہوا، اور لڑائی کا آغاز پہلے ایک فرد کے ذریعے ہوا کہ سامنے کے لشکر سے ایک آدمی نکلتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے ایک آدمی نکلتا اور مقابلہ ہوتا۔ تو جب تک اس طرح کا مقابلہ چلا آپ کا پلڑا بھاری رہا اور ادھر فتح حاصل ہوتی رہی۔ پھر ایک بارگی سامنے سے حملہ کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو لوگ تھے یہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے اور تعداد بھی کم تھی، جبکہ سامنے جو لشکر ہے وہ باقاعدہ ٹریننگ حاصل کیے ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے مقابلہ کر رکھا ہے کئی جگہوں کے اندر، وہ لوگ ہیں اور تعداد بھی کافی بڑی ہے۔ اور جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو ایسے موقع پر ایک ایک کر کے جانثاروں نے اپنی جان کا نذرانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی خاطر پیش کیا، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 10 محرم الحرام کو شہید کر دیے گئے۔ اور شہادت کس انداز میں ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور نماز کی حالت میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ دوستو، یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پوری تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے اندر ہمارے واسطے کیا نصیحت ہے، کیا عبرت ہے؟ ہم نام لیوا ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور بے شک محبت ہونی چاہیے، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس محبت کے تقاضے کو بھی پورا کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ کے جسم مبارک پر تلوار چلائی جا رہی ہے، نیزے آپ کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر تیر چلائی جا رہی ہے، اور آپ نماز کی حالت میں ہیں اور نماز کی حالت میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ آج ہم نام لیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کتنا ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کر کے بتلایا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور سجدے کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ہم نام لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے، لیکن محبت کے دعوے کو کہاں پورا کر رہے ہیں، اس تقاضے کو کہاں پورا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں کہ مسجد کے گنبد نظر آ رہے ہوتے ہیں، مسجد کا مینار نظر آ رہا ہوتا ہے، مسجد سے مؤذن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
کبھی کبھی مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، امام کی آواز باہر جا رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، مسجد کی طرف ہم رخ نہیں کرتے، مسجد میں اللہ کو یاد کرنے کے واسطے نہیں آتے، تو ہم کون سے محبت کرنے والے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کیا جائے گا۔ کس حال میں؟ فجر کی نماز کے اندر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصلی پر امامت کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے محراب کے اندر کھڑے ہوئے، آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ افراتفری مچ جاتی، طبیب کو بلایا جاتا، حکیم کو بلایا جاتا، نماز توڑ دی جاتی، لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا ہے، صفیں ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں، ویسے تڑپنے دیا جاتا ہے، لیکن پہلے نماز پوری کی جاتی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کی محبت کا، حضور کی محبت کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہم نے کبھی ان کے نقش قدم کو اپنایا؟ کبھی ان کے نقش قدم پر ہم چلے؟ کبھی ان کی سیرت کو ہم نے اپنایا؟ کبھی ہم نے نماز پڑھنے کی کوشش کی؟ جمعے کے اندر آ گئے، جمعے میں بڑا مجمع نظر آ رہا ہے، یہ جمعے کا مجمع مسلمان ہی تو ہے، اسی بستی کا تو رہنے والا ہے، یہیں کے لوگ ہیں، دوسری نمازوں میں کہاں چلے جاتے؟ کیا دوسری نمازیں فرض نہیں ہیں؟ تو چاہے جتنا محبت کا دعویٰ کر لیں، محبت کا دعویٰ اسی وقت کامیاب ہوگا، اسی وقت یہ کام آئے گا جب محبت کے دعوے کو جس طرح صحابہ نے آپ کے آنکھوں کے اشارے تک کو پورا کر کے دکھلایا، اس طرح جب محبت اور اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ خالی خولی دعویٰ ہے اور اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ دوستو، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں جو نہ تو اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں، نہ صحابہ نے وہ عمل کیا، نہ تابعین اور تبع تابعین نے کیا، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی چونکہ اس سال تو حالات خراب چل رہے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایام تھے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور اس سے پہلے کے جو ایام چل رہے تھے، ان ایام کے اندر عموماً مسلمانوں کی شادیوں کا موسم کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے شادیاں ہوتی ہیں۔ اور اس سال بھی لاک ڈاؤن کے باوجود بھی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ بہت سی مرتبہ شر سے یعنی برائی سے بھی خیر کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں، کہ بہت سی شادیاں نہ چاہتے ہوئے بھی، لوگ پہلے بتایا جاتا تھا بھئی کہ سادگی کے انداز میں شادی کرو، سنت کے مطابق شادی کرو، لیکن تیار نہیں تھے، لیکن اس وبا نے ان کو جو ہے مجبور کر دیا، اور بہرحال سادگی کے ساتھ بھی شادیاں ہوئی، سنت کے مطابق بھی شادیاں ہوئی۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ہمیشہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح لوگ شادیاں کرتے رہیں۔ لیکن محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو لوگ شادیاں نہیں کرتے، کوئی خوشی نہیں مناتے، ساری خوشیوں کو چھوڑ دیتے۔ پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اسی طرح ہمارا جو ہے یہ حال ہے، اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ اس ماہ محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لہذا کسی بھی طرح کی خوشی منانا درست نہیں ہے، اور شادی ایک خوشی کی چیز ہے، لہذا شادی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اور اسی پر مسلمان عمل بھی کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر صرف دیکھ لیں، دوسرے صحابہ کو چھوڑ دیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کی بہت سی شادیاں جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ اور شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر غم کیا جائے یا ماتم کیا جائے۔ کس طرح ماتم کیا جاتا ہے، کس طرح غم منایا جاتا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ جو ہٹا کٹا جسم لے کر ہم بیٹھے ہوئے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان کے واسطے، کسی کے واسطے جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن کے کسی حصے کو تکلیف پہنچائے، اپنے بدن کے کسی حصے کو کاٹ لے۔ اور ماتم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خون نکالا جا رہا ہے، زبردستی مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ ایسا ماتم، ایسا غم، اس کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور شہادت تو بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے
کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کئی مرتبہ آپ نے فرمایا پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو شہادت کا مرتبہ اور جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید کے نام سے کون نہ واقف ہوگا، کتنی جنگوں میں حصہ لیا لیکن شہادت نہیں ملی، اور جب موت آ رہی ہے بالکل آخری مرض الوفات کے اندر بستر پر بیٹھے ہوئے اور افسوس کر رہے ہیں کہ پوری زندگی گھوڑوں کے اوپر گزر گئی، اور بدن کے حصے کو دکھلایا کھول کر کہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم کے نشانات نہ ہو، لیکن افسوس کر رہے ہیں کہ تیری جو موت ہے وہ موت شہادت کی نہیں ہوئی، جنگ کے میدان میں نہیں آئی، بستر کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو شہادت تو ایک ایسی چیز ہے جو غم منانے کی چیز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تم انہیں مردہ بھی مت کہو، مردہ بھی مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو جو ماتم کرتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی، اور ایسے جلسے جلوسوں میں شریک ہونے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت یہ نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھلایا، ان کی جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ اور اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور ماتم کرتے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ماتم کی اجازت ہوتی تو 1 محرم الحرام کو ہم ضرور ماتم کرتے، کیونکہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ماتم کی اجازت ہوتی 18 ذی الحجہ کو ضرور ماتم کرتے، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ماتم کی اجازت ہوتی تو 21 رمضان المبارک کو ضرور ماتم کرتے، جس دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ماتم ایسی چیز ہے ہی نہیں، صحابہ کرام نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس زمانے سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ کسی قوم نے، کسی جماعت نے اپنے مذہب اور اپنی دین کی حفاظت کی خاطر اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ قربانی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ماتم نہیں کیا جاتا، اس لیے ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ آغاز میں بیان کیا گیا کہ جو 10 محرم الحرام ہے، عاشورہ کا دن، اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان فرمایا، اور اس مہینے میں جو عاشورہ کا دن آ رہا ہے وہ اتوار کے دن ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔